بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ عزیز طلباء، شرح ملا جامی کا سبق نمبر 8 آج پڑھیں گے، اور سبق نمبر 8 کو وقد اجیب عن الاشکالین سے لے کر من قتل قتیلا فلہ صلبہ تک پڑھیں گے۔ عبارت کی تشریح سے پہلے سبق کا خلاصہ سمجھ لیجئے۔ آج کے سبق میں ہم 2 اشکال پڑھیں گے۔ 2 اشکالوں کا ایک مصنف ملا جامی رحمہ اللہ نے جواب دیا ہے، وہ پڑھیں گے۔ پھر ملا جامی رحمہ اللہ کے جواب پر ایک اعتراض وارد ہوگا۔ اعتراض یہ ہوگا کہ ضمائر جیسی چیزوں کی وضع وہ تو مفہوم کلی کے مقابلے میں نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو ان کی وضع عام ہوتی ہیں لیکن موضوع لہو خاص ہوتی ہیں۔ پھر ان کا جواب ملا جامی رحمہ اللہ نے خود نہیں دیا، بلکہ دوسرے شارحین نے جواب دیا ہے۔ پھر آپ 2 مذہب پڑھیں گے کہ ضمائر کے حوالے سے متقدمین کا مذہب پڑھیں گے، متاخرین کا۔ پھر اس کے بعد مفرد کا لفظ آئے گا، الکلمۃ وضع لمعنی مفردین، کہ مفردین اس کو پڑھ لیں یا مفردون پڑھ لیں یا مفردن پڑھنا چاہیے۔ تو مفردین کے بارے میں آپ پڑھیں گے، اس کی جری حالت میں انہیں مجرور مفردین اگر مجرور پڑھیں گے تو پھر ترکیبی حیثیت ان کی کیا ہوگی۔ تو پھر یہ معنی بنے گا، معنی کے لیے صفت لمعنن، کہ یہ معنی کے لیے صفت بنے گا۔ اور پھر اس وقت لمعنن مفردن کا مطلب کیا ہوگا کہ لفظ کے جز سے معنی کے جز پر دلالت نہ ہو، یہ ان کا مطلب ہوگا۔ پھر یہ بات سے اس طرف اشارہ ہوگا کہ یہ بات تو وہم ڈال رہی ہے کہ لفظ جو ہیں جو موضوع ہیں ایسے معنی کے لیے جو متصف ہیں افراد اور ترکیب کے ساتھ قبل الوضع، یعنی معنی جو ہے متصف ہیں افراد اور ترکیب کے ساتھ قبل الوضع، یہ وہم پیدا ہو رہا ہے۔ تو پھر اس کا وہم کا جواب آپ پڑھیں گے کہ یہاں پر یہ مجازن کہہ دیا ہے، جیسا کہ حدیث میں من قتل قتیلا فلہ صلبہ، ایک زندہ شخص کو مقتول قرار دے دیا، تو یہاں پر بھی مجازن اس کو ایسا کہہ دیا گیا۔ تو یہ آپ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ اب عبارت کی طرف دیکھ لیجئے۔ وقد اجیب عن الاشکالین بانه ليس ها هنا لفظ وضع بازاء لفظ آخر مفردا کان او مرکبا، کہ تحقیق جواب دیا گیا ہے 2 اشکالوں کا بعین طور پر کہ نہیں ہے ایسا کوئی لفظ وضع جس کے وضع کیا گیا ہو بازاء لفظ آخر، دوسرے لفظ کے مقابلے میں، چاہے وہ لفظ مفرد ہو یا مرکب، بل بازاء مفہوم کلی افرادہ الفاظ، بلکہ وضع کیا گیا ہے مفہوم کلی کے مقابلے میں جن کے افراد الفاظ ہیں، کلفظۃ الاسم والفعل والحرف والخبر والجملۃ وغیرہا، جس طرح کہ لفظ اسم، لفظ فعل، لفظ حرف، لفظ خبر، لفظ جملہ اور اس کے علاوہ۔ ولا يخفى عليك، اور یہ بات آپ کے اوپر مخفی نہیں ہے کہ ان هذا الحکم منقوض، کہ یہ حکم ٹوٹا ہوا ہے، بامثال الضمائر الراجعۃ الى الفاظ مخصوصۃ مفردۃ او مرکبۃ، ان ضمائر جیسی چیزوں کے ساتھ جو لوٹتی ہیں الفاظ مخصوصہ کی طرف، چاہے وہ الفاظ مفرد ہو یا مرکب۔ فإن الوضع فيها وإن كان عاما، اگرچہ وضع ان میں عام ہے، لیکن الموضوع له خاص، لیکن ان کا موضوع له خاص ہے۔ فليس هناك مفہوم کلی، تو یہاں پر مفہوم کلی نہیں ہے۔ هو الموضوع له فی الحقیقت، جو لفظ جس کے لیے وضع کیا گیا ہو حقیقت میں، مفرد وهو اما مجرور، مفردن پڑھیں گے، مفرد کے لفظ کو پڑھیں گے یا تو مجرور، یعنی مفردن پڑھیں گے، علی انہ صفت لمعنن، تو پھر اس صورت میں اس بنا پر کہ یہ صفت بنے گا لمعنن کے لیے، ومعناه حینئذ، تو اس وقت اس کا معنی ہوگا کہ ما لمعنن مفردن وہ ہیں لا يدل جزء لفظه علی جزئه، کہ لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت نہ کرے، وفیہ انہ یوہم، اور یہ بات وہم ڈالتی ہے کہ ان اللفظ موضوع، کہ لفظ موضوع ہے للمعنی المتصف، ایسے معنی کے لیے جو متصف ہیں بالافراد والترکیب، افراد اور ترکیب کے ساتھ، قبل الوضع، وضع سے پہلے۔ ولیس الامر کذالک، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ فإن اتصاف المعنی بالافراد والترکیب انما هو بعد الوضع، کہ معنی کا متصف ہونا افراد کے ساتھ، افراد اور ترکیب کے ساتھ، یہ تو وضع کے بعد ہوتا ہے۔ فَيَنبَغِي أَن يُرْتَكَبَ فِيهِ تَجَوُّزٌ، پس ضروری ہے کہ ارتکاب کیا جائے اس میں مجاز کا، کما یرتکب،
कमा युर्तकबु फी मिस्ल मन कतल कतीलन, जिस तरह के इर्तिकाब किया गया है मन कतल कतीलन के मिसाल में। फ़इन कुल्ता कद वुज़िअ बाज़ुल अल्फ़ाज़ बिइज़ाइ बाज़िन आख़र फ़कैफ़ यस्दुक़ु अलैहि अन्नहु वुज़िअ लिमअनन। फ़इन कुल्ता कद वुज़िअ बाज़ुल कलिमातिल मुफ़रदति बिइज़ाइल अल्फ़ाज़िल मुरक्कबति कलफ़्ज़िल जुमलति वल ख़बरि फ़कैफ़ यकूनु मौज़ूअन लिमुफ़रदिन। ये असल में दो इश्कलात हैं जो हमने पिछले सबक में पढ़े हैं। तो इसका एक जवाब मुल्ला जामी रहमहुल्लाह ने दिया है, वक़द उजीबा अनिल इश्कालैन से। जवाब ये दिया गया है कि हम ये तस्लीम ही नहीं करते कि किसी लफ्ज़ की वज़ा लफ्ज़ के लिए हो, चाहे मुफरद हो या मुरक्कब, बल्कि लफ्ज़ की वज़ा मफ़हूम कुल्ली के लिए होती हैं। अलबत्ता इस मफ़हूम कुल्ली के अफराद होते हैं और वो अफराद अल्फाज होते हैं। मसलन इसम, फेल, हरफ और जुमला, ये सब इसी कबील से हैं। इसम की तारीफ, इसम वो है जो अपने माने पर दलालत करे और तीनों ज़मानों में से कोई ज़माना भी न पाया जाए। ये एक मफ़हूम कुल्ली है, लेकिन इनके अफराद हैं ज़ैद, अमर, बकर। फेल वो है जो अपने माने पर दलालत करे और तीनों ज़मानों में से कोई ज़माना भी पाया जाए। ये एक मफ़हूम कुल्ली है, लेकिन इनके अफराद ज़रबा, नसरा और आलिमा हैं। हरफ की तारीफ, हरफ वो हैं जो अपने माने पर दलालत न करे और तीनों ज़मानों में से कोई ज़माना भी न पाया जाए। ये एक मफ़हूम कुल्ली है, लेकिन इनके अफराद मेन, एला, हत्ता हैं। जुमला किसे कहते हैं? जुमला जिसमें सिदक और किज़ब का इस्तेमाल हो। ये एक मफ़हूम कुल्ली है, लेकिन इनके अफराद ज़ैदुन क़ाइमुन, क़ाम ज़ैदुन, ज़ैदुन आलिमुन, ये अफराद हैं। वक़द उजीब अनिल इश्कालैन के तहक़ीक़ जवाब दिया गया है दो इश्कालों का, बिअन्नहु लैसा हाहुना लफ्ज़ुन, कि ऐसा कोई लफ्ज़ नहीं है कि जो वज़ा किया गया हो बिइज़ाइ लफ्ज़िन आख़र मुफ़रदन कान औ मुरक्कबन, के दूसरे लफ्ज़ के मुकाबले में वज़ा किया गया हो, चाहे वो लफ्ज़ मुफ़रद हो या मुरक्कब। बल बिइज़ाइ मफ़हूमिन कुल्लिय्यन अफ़रादुहु अल्फ़ाज़ुन, बल्कि लफ्ज़ वज़ा किया गया है मफ़हूम कुल्ली के मुकाबले में जिनके अफराद अल्फाज हैं, जिस तरह के लफ्ज़ इसम, लफ्ज़ फ़ेल, लफ्ज़ हरफ, लफ्ज़ ख़बर, लफ्ज़ जुमला और इसके अलावा। फिर इस जवाब पर इश्काल हो रहा है वला यख़्फ़ा अलैका से, कि ये कहना कि लफ्ज़ की वज़ा लफ्ज़ के लिए नहीं होती बल्कि मफ़हूम कुल्ली के लिए होती हैं, ये हुक्म, ये जो आप बात कर रहे हैं, ये हुक्म ये ज़मीर जैसी चीज़ों पर सादिक नहीं आ रहा, क्योंकि इनमें वज़ा अगरचे आम है लेकिन मौज़ूलहु इनका ख़ास है। यानी इनकी वज़ा मखसूस चीज़ों के लिए होती हैं और वो सब अल्फाज हैं, ख्वाह मुफरद हो या मुरक्कब। मफ़हूम कुल्ली के लिए इनकी वज़ा नहीं है। तो इसका मुल्ला जामी रहमहुल्लाह ने खुद तो जवाब नहीं दिया, दूसरे शारिखीन ने इसका जवाब दिया है। असल में ज़मायर के हवाले से दो मज़हब हैं, एक मुतक़द्दिमीन का और एक मुताखिरीन का। मुतक़द्दिमीन के नज़दीक ज़मायर की वज़ा मफ़हूम कुल्ली के लिए है, अलबत्ता इनका इस्तेमाल जुज़ियात मखसूसा में होता है, और मुताखिरीन के नज़दीक ज़मायर की वज़ा जुज़ियात ही के लिए है। मसलन हुआ, तो ये हुआ जो है इनकी वज़ा जो है मुफरद, मुज़क्कर और जिसका जिक्र पहले हो चुका हो उसके लिए है। तो ये कोई भी हो सकता है, लेकिन आपके सामने ज़ैद रास्ते में से गुजर गया और आपने कहा हुआ ज़ैदुन, के वो ज़ैद था, तो अभी ज़ैद मुफरद भी है, मुज़क्कर भी है और इसका जिक्र पहले हो चुका भी है। तो अभी हुआ जो है सिर्फ ज़ैद पर ही सादिक आ रहा है। तो क्या पता चला कि इसकी वज़ा आम है लेकिन इसका मौज़ूलहु ख़ास है। इसी तरह हाजा है, तो हाजा इसमें इशारा, इसकी वज़ा मुफरद, मुज़क्कर, मुबसर के लिए है। तो ये किसी पर भी सादिक आ सकता है, अमर पर भी सादिक आ सकता है, बकर के लिए भी आप कह सकते हैं कि हाजा बकरुन। लेकिन आपके सामने अचानक बकर आ गया और आपने फौरन कहा हाजा बकरुन, के ये बकर हैं, तो अभी हाजा का जो मौज़ूल है वो बकर ही है। तो मालूम हुआ कि अस्माए इशारात, मौसूलात और ज़मायर इनकी वज़ा आम है लेकिन इनका मौज़ूल ख़ास है। वला यख़्फ़ा अलैका अन्ना हाज़ल हुक्म मनक़ूदुन बिअम्साल ज़माइर राजिअति इला अल्फ़ाज़िन मख़सूसतिन
مفردتن او مرکبتن، کہ یہ بات آپ کے اوپر مخفی نہیں ہے کہ یہ حکم ٹوٹ گیا ہے، ٹوٹا ہوا ہے ضمائر جیسی چیزوں کے ساتھ، اور وہ ضمائر جو لوٹتی ہیں الی الفاظ مخصوصۃ، مخصوص الفاظ کی طرف، اور چاہے وہ الفاظ مفرد ہو یا مرکب. فإن الوضع فيه وإن كان عاما، اگرچہ ان میں وضع عام ہے، لیکن الموضوع له خاص، لیکن ان کا موضوع له خاص ہے. فليس هناك مفہوم کلی، تو یہاں پر مفہوم کلی نہیں ہے. هو الموضوع له فی الحقیقت، کہ جس کے لیے لفظ حقیقت میں وضع ہو. تو اس کا جواب آپ نے پڑھ لیا ہے کہ متقدمین و متاخرین کے نزدیک الگ الگ ان کے مذاہب ہیں ضمائر کے حوالے سے اور اسماء اشارات موصولات کے حوالے سے. اور آپ کی آسانی کے لیے ہم نے آگے لکھ بھی دیا ہے. موضوع لہو کے اعتبار سے وضع کے اقسام، وضع کی 4 اقسام ہیں. نمبر 1 وضع خاص، موضوع لہو بھی خاص، جس طرح کہ زید. وضع عام، موضوع لہو عام، جس طرح کہ مشتقات مصدر سے جو مشتقات ہوتے ہیں یہ سب کے سب عالم، قائم اور قارئ، یہ سب کے سب کیا ہیں، یہ ان کا وضع عام ہے اور موضوع لہو بھی عام. وضع خاص، موضوع لہو عام، یہ نہیں پائی جاتی یہ قسم. وضع عام، موضوع لہو خاص، جس طرح کہ مضمرات، موصولات، اسماء اشارات. تو یہ آپ کے آسانی کے لیے ہم نے دوبارہ ان کا ذکر کر دیا ہے. مفرد وہو اما مجرور، مفرد کا لفظ یا تو مجرور ہوگا یا منصوب ہوگا یا مرفوع ہوگا. اگر ان کو مجرور پڑھتے ہیں علی انہ صفۃ لمانن، پھر یہ صفت بنے گا لمانن کے لیے. ومعنی حینئذ، تو اس وقت اس کا معنی ہوگا ما کے معنی وہ ہیں لا یدل جزء لفظہ علی جزئہ. مفرد کا معنی یہ ہوگا کہ معنی مفرد وہ ہوتا ہے کہ جس کے لفظ کا جز دلالت نہ کرے معنی کی جز پر. وفیہ انہ یوہم ان اللفظ موضوع، یہ بات جو ہے یہ جو ہم نے یہاں پڑھی ہے کہ انہ صفۃ لمعنی ومعنی حینئذ ما لا يدل جزء لفظہ علی جزئہ، یہ وہم پیدا کرتی ہے. اس سے وہم پیدا یہ ہوتا ہے کہ معنی وضع سے پہلے افراد اور ترکیب کے ساتھ متصف ہوتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. اس لیے کہ معنی کا اتصاف افراد اور ترکیب کے ساتھ وضع کے بعد ہوتا ہے. جیسے کہ حدیث میں مجازن غیر مقتول کو ما یکون کے اعتبار سے مقتول قرار دیا گیا. حدیث میں آتا ہے من قتل قتیلا، قتیل مقتول کے معنی میں، من قتل قتیلا فلہ صلبہ، کہ جس نے قتل کیا مقتول کو تو اس کے لیے اس کے قاتل کو اس کا سامان ملے گا. تو یہاں پر زندہ شخص کو مقتول کہہ دیا گیا، تو یہ مجازن ہے. اسی طرح مفرد میں بھی مجاز کا اعتبار کرنا ضروری ہے. وفیہ انہ یوہم ان اللفظ موضوع لمعنی المتصف بالافراد والترکیب قبل الوضع، تو یہ بات وہم ڈالتی ہے کہ لفظ موضوع ہیں ایسے معنی کے لیے جو متصف ہے افراد و ترکیب کے ساتھ وضع سے پہلے. ولیس الامر کذالک، حالانکہ بات ایسی نہیں ہے. فإن اتصاف المعنی بالافراد والترکیب انما هو بعد الوضع، کہ معنی کا متصف ہونا افراد اور ترکیب کے ساتھ یہ تو وضع کے بعد ہوتا ہے. فَيَنْبَغِي أَنْ يُرْتَكَبَ فِيهِ تَجَوُّزٌ، پس ضروری ہے، یہاں ینبغی کا معنی یہاں پر ضروری کریں گے کہ ضروری ہے کہ ارتکاب کیا جائیں اس میں مجاز کا. کما یرتکب فی مثل من قتل قتیلا، کما یرتکب فی مثل من قتل قتیلا، کہ جس طرح کا ارتکاب کیا گیا ہے اس حدیث میں من قتل قتیلا. فلہ صلبہ، یہاں پر فلہ صلبہ کا ذکر نہیں ہے، دوسرے نسخوں میں فلہ صلبہ کا بھی ذکر ہے. مفرد کیسے کہتے ہیں؟ لفظ کے جز سے معنی کے جز پر دلالت نہ ہو، اس کو مفرد کہتے ہیں. مثلا زید کی زا زید کے تشخص پر دلالت نہیں کر رہا، اس طرح یا اور اس طرح دال بھی. مرکب کیسے کہتے ہیں؟ لفظ کا جز سے معنی کے جز پر دلالت ہو. مثلا ظہر کی نماز، تو ظہر کا اپنا معنی ہے، ایک وقت معین کو کہتے ہیں، اور نماز کا اپنا معنی ہے کہ ایک خاص قسم کی عبادت ہے. زید قائم، زید کی دلالت زید پر ہے اور قائم کی دلالت زید کے کڑے ہونے پر ہے. تو یہ مرکب ہے. آج جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس کا خلاصہ پھر سماعت کیجئے کہ ہم نے 2 اشکالات پڑھے، پھر اس کا مولا جامی رحمہ اللہ نے ایک ہی جواب دیا، پھر اسی جواب پر پھر اعتراض ہوا، اور پھر اس کا جواب جو ہے علامہ جامی رحمہ اللہ نے خود نہیں دیا بلکہ دوسرے شارحین نے دیا. اور سوال یہ تھا کہ اسماء جو ضمائر ہیں ان کی وضع
عام ہیں لیکن ان کا موضوع لہو خاص ہے، تو یہ مفہوم کلی کے لیے وضع نہیں ہے۔ تو اس کا جواب دوسرے شارحین نے دیا جس میں دو مذاہب تھے، متقدمین اور متاخرین کا۔ متقدمین کے نزدیک ضمائر اسماء اشارات موصولات یہ وضع ہیں مفہوم کلی کے لیے اور ان کا استعمال جزیات میں ہوتا ہے، اور متاخرین کے نزدیک ان کی وضع جزیات ہی کے لیے ہے۔ پھر اس کے بعد مفردن کے بارے میں پڑھا کہ مفردن بھی پڑھ سکتے ہیں، مفردین بھی پڑھ سکتے ہیں، مفردن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ نے ایک حالت پڑھی مفردن کہ مجرور ہو تو پھر ترکیب میں کیا واقع ہو سکتا ہے، تو ترکیب میں لمانن کے لیے صفت بنا، پھر معنی اس پر ایک وہم کا اظہار کیا گیا کہ یہ تو وہم پیدا ہو رہے ہیں کہ معنی جو ہے قبل الوضع افراد اور ترکیب کے ساتھ متصف ہو سکتا ہے، تو اس کا پھر یہ جواب دیا گیا کہ یہاں پر مجازی ان کو کہا گیا ہے، جس طرح کہ حدیث میں من قتل قتیلا فلہ صلب کہا گیا ہے کہ ایک زندہ شخص کو مقتول قرار دیا ہے تو وہ مجازن ہے، تو یہاں پر بھی مجازن ہی ان کو یہ کہا گیا ہے۔ تو آپ کے لیے ایک چند سوالات بھی ہم نے تحریر کر دی ہیں، ان کے جوابات آپ نے خود تحریر کرنے ہیں۔ سوال، وضع کے بے اعتبار موضوع لہو کی کتنی قسمیں ہیں اور وہ کون سے ہیں؟ وضع کے بے اعتبار موضوع لہو کے وہ کون سی قسم ہے جس کا وجود ہی نہیں ہے؟ نمبر 3، لفظ مفرد کو اگر مجرور پڑھیں گے تو لفظ مفرد ترکیب میں کیا واقع ہوگا؟ آج کا سبق ہم نے وقت اجیبہ عن الاشکالین سے لے کر من قتل قتیلا فلہ صلبہ تک ہم نے پڑھا ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔